وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. ان 6 جملوں پر غور کیجئے. یہ سب کے سب خدمت خلق سے تعلق رکھتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں ہے کہ آپ تو بہت عبادت کرتے ہیں, آپ تو ساری رات قیام کرتے ہیں, آپ تو سب سے زیادہ تسبیح کرنے والے ہیں. حالانکہ ہیں, حضور سے زیادہ کوئی تسبیح نہیں کر سکتا. حضور سے زیادہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کی عبادت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کی ترجمان مخدومۃ المسلمین ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, حضور کی رفاقت میں مجھے کئی راتیں ایسی یاد ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد عابد بن کر مصلی پر کھڑے ہوئے, زبان پہ قرآن اور آنکھوں میں آنسو. قیام اتنا طویل کا خیال آتا ساری رات کے آپ میں گزر جائے گی. سجدے اور رکوع اتنے طویل کہ حضور کی عاجزی دیکھ کر ہمیں بھی رحم آیا کرتا. لیکن مجھے کئی راتیں ایسی یاد ہیں کہ رات ختم ہو گئی لیکن رحمت للعالمین کا ذکر و فکر اور تلاوت و آنسو ختم نہ ہوئے. لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ نہیں کہا, فرمایا آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں, آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, آپ تو لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان کے گھروں تک پہنچانے یا گم کردہ راہوں کو راہ راست پر لانے والے ہیں, آپ تو اچھی باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں, آپ تو مہمان نواز ہیں, آپ تو سچائی کے علمبردار ہیں. دیکھا آپ نے, یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت. آج جو ہم اپنی عملی زندگیوں سے نکال بیٹھے ہیں, آج ہم نے ساری خوشیاں اپنے گھروں میں بند کر لی ہیں, اپنے گھر کی 4 دیواری میں بند کر لی ہیں. ہم نے اپنے قائد کی سیرت کو بھلا دیا جو کسی کے آنسو نہیں برداشت کر سکتے تھے, جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے. آج کل تو مولوی صاحب اپنے حلوے مانڈے کے جواز پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو حدیثیں سناتا ہے, حضور کو حلوہ کھانا بہت پسند تھا. یہ نہیں بتاتا کہ راہ حق میں حضور کو پتھر کھانا کتنے پسند تھا. حلوہ کھانا حضور کو بہت پسند, اپنے سائز کا جواز پیدا کرنے کے لیے. ان ظالموں نے نئی نسل کو کمیونزم کی طرف دھکیل دیا. ان پیشہ ور گدی نشینوں, پرسوں کے اخبار میں پاکستان کے سب سے بڑے پیر کا فوٹو دیکھا تھا آپ نے؟ مونچھوں کو تاؤ دے کر برتھ ڈے منا رہا تھا نا. انڈیا اور پاکستان کی ٹاپ کی جو طوائفیں ہیں, فلم سٹارز ہیں, ٹاپ کی طوائفیں, وہ دائیں بائیں کھڑی ہوئی ہیں اور پیر صاحب درمیان میں کھڑے ہوئے. میں نے تو سندھ کے مسلمانوں کو جا کے سلام عقیدت پیش کیا. صدر محترم ناراض نہ ہونا, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی سیاسی دلچسپیاں کس طرف ہیں, لیکن الیکشن 88 کو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی. اس میں کون جیتا کون ہارا اس سے مجھے کوئی بحث نہیں. جیتنے والے بھی خوش رہیں اور ہارنے والوں کو بھی اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. لیکن اس پوائنٹ آف ویو سے, اس نقطۂ نظر سے الیکشن 88 یاد رکھا جائے گا کہ اس انتخاب نے قبر پرستوں کو ٹھکانے لگا دیا.
صفایا کر دیا قبر پرستوں